مشقیں کس قدر زیادہ ہیں، اسے سمجھنے کے لیے امام حاکم کی اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ کے سامنے آپ تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ جب آپ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں، مسکرانا سنت ہے، کہکا لگانا سنت نہیں ہے، مسکرانا۔ اور مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کے تھوڑے سے دانت نظر آئیں اور آواز نہ آئے، یہ مسکرانا ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک کسی نے کہکا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، صحابہ کرام روایت کرتے۔ تو آپ مسکراتے تھے، تو کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا ہے، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے مسکراتا رکھے، یہ دعا ہے۔ تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا اثر آپ کی اپنی ذات میں بھی آئے گا، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اضحک اللہ سنک، سن کہتے ہیں دانت کو، انسان جب مسکراتا ہے تو دانت سامنے کے نظر آتے ہیں نا، اس کو مسکرانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اضحک اللہ سنک، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یا آپ کا مسکرانا آج کس معنی پر ہے؟ فرمائے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اور جبریل امین نے مجھے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک ویرانے میں اللہ نے ایک شخص کو 500 سال کی عمر مہلت دی، اور وہ 500 سالوں تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہا، اور اللہ رب العزت نے اپنی رضا اس کے لیے شامل حال کیے، اور اللہ رب العزت اس قدر اس سے راضی تھا کہ اللہ نے اس کے پینے کے لیے اسی ویرانے میں، اسی پہاڑ کے غار میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری کیا، اور ایک انار کا درخت اگا دیا، اور وہ انار کا درخت روزانہ اسے ایک میٹھا اور اچھا انار دیتا۔ انار کے درخت تو موسمی پھل دیتے ہیں نا، ہر موسم میں تو یہ پھل نہیں آتا، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ اس سے راضی تھا، تو وہی اس کے لیے کافی ہوتا۔ اس انار کے پھل میں، اس انار میں اس کے لیے زندگی کے تمام چیزوں کی لذت اس ایک پھل میں اسے محسوس ہو جاتی، اور جب وہ پانی پیتا تو ساری چیزیں، دنیا کی جتنی حلال مشروبات ہیں، تمام کا اثر اس پانی میں اسے محسوس ہوتا۔ تو وہ اپنی زندگی گزارتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، پلک جھپکنے کی مدت بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 500 سال کی عمر گزر گئی، 500 سال کا عرصہ گزرا اس حالت میں کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ بہرحال موت تو ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت کا فرشتہ جب قریب آیا، موت کی گھڑی جب قریب آئی، اس نے اپنے رب سے کہا یا اللہ تو نے مہربانی کی، تو نے مجھے 500 سال کی مہلت دی اور مہلت کے ساتھ عبادت کی طاقت و سعادت بھی دی۔ یا اللہ میری ایک خواہش ہے کہ مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے میری روح اس حالت میں قبض فرما کہ میں حالت سجدے میں رہوں۔ جب میں حالت سجدہ میں تیری تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہوں، اپنے فرشتوں کو حکم دینا کہ اس حالت میں میری روح قبض کرے، تاکہ جب میں تیری بارگاہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو حالت سجدہ میں اٹھوں۔ یہ تو انسان کی خواہش ہونی چاہیے نا، اور یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، ابھی تو ہم نے کہیں اور جانا تھا لیکن یہ حدیث آ گئی۔ ایک صحابی حج کے موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حج کے موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ ایک صحابی تھے، احرام باندھے ہوئے، اپنی سواری سے، گھوڑے سے یا اونٹ سے نیچے اتر رہے تھے، گر گئے، اور نیچے گرے تو گردن میں چوٹ لگی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی حالت میں ان کا وصال ہو گیا۔ آئے حالت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اب انہیں کفنانا ہے، دفنانا ہے، نہلانا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اسی حالت میں، انہیں اسی حالت میں سپرد خاک کرو، قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو احرام باندھے ہوئے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو جس حالت میں انسان مرے اسی حالت میں موت، جس حالت میں انسان مرے اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ ایک لمبی تقریر ہے، بہرحال ان کی بھی ایک خواہش تھی، ہر شخص کو یہی چاہیے، ہر شخص کو یہی چاہیے کہ یہ دعا کرے، لیکن اس دعا کے لیے عمل بھی کرنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ شیخ محقق نے بھی لکھا ہے اور مفتی احمد یاقا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی حالت میں موت آئے تو تمہیں چاہیے کہ اچھے کام کرو، اس لیے کہ یہ قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے۔
یہ قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا مروگے، جیسا مروگے ویسا اٹھوگے۔ تو اگر اچھی حالت میں موت چاہیے، اچھے اعمال کرتے رہے۔ تو بہرحال اس شخص نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا تعالی مجھے حالت سجدے میں موت دے تاکہ جب میں اٹھوں تو اسی حال میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرما لی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ ہم جب آنا جانا کرتے، زمین سے آسمان کی جانب چلتے، تو ہم اکثر و بیشتر اس جزیرے سے گزرتے تو اسے سجدے کی حالت میں، موت کی حالت میں دیکھتے۔ اللہ نے مٹی کے تمام حشرات الارض کو منع کر دیا کہ خبردار اس کے جسم کو کوئی نہ کھائے، اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ہوائیں اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا سکیں، نہ موسموں کا بدلنا اس کے جسم کے لیے کوئی تغیر کا باعث بنا۔ وہ ایسا ہی ہے، اور ہم جب آسمان میں چڑھتے اترتے، زمین سے اوپر نیچے جاتے آتے، تو ہم اسے دیکھتے اور اللہ کی قدرت پر عشش کرتے۔ فرمایا لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، وہ شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میرا رب فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ، بلکہ مجھے جنت میرے عمل کی وجہ سے ملنا چاہیے، میں نے اعمال کیا ہے، 500 سال تک میں نے عمل کیے، اور چشم زدن یعنی پلک جھپکنے کی مقدار بھی میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، اور تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو ادخل الجنت بعبدی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ یا اللہ بل بعملی، یا اللہ بلکہ میرے عمل کے سبب مجھے جنت میں داخلہ فرما۔ تو اللہ نے پھر فرمایا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ بندہ اپنے اعمال پر اترانے لگا، اب وہ بندہ اپنے اعمال پر تکیہ کرنے لگا، میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے جنت ہی ملنی چاہیے، تو مجھے یہ کہنا چاہیے، میرے رب کو یہ کہنا چاہیے گویا کہ میرے بندے کو اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے، جنت میں لے جاؤ، جبکہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ جانے سے رک گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ترازو قائم کیا جائے، میزان قائم کیا جائے۔ جب ترازو قائم کیا گیا، میزان قائم کیا گیا، 5 سال کی نیکیوں کو ایک پلے میں رکھا گیا، اور اللہ نے اس کے جسم میں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ایک پلے میں رکھا گیا۔ فقط آگ کی نعمت ایک پلے میں رکھی گئی تو وہ نعمت بھاری ہو گئی، 500 سال کے عبادات ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فقط ایک آنکھ کی نعمت ہے، تم نے برے اعمال نہ کیے تو کیا ہوا، میری نعمتیں تمہاری زندگی میں موجود ہیں، تمہارے جسم میں موجود ہیں، تو کیا یہ میری رحمت نہیں ہے؟ میرے بندے یہ میری رحمت ہی تھی کہ ویرانے میں نے تجھے بھوکا نہیں رکھا، میں نے تجھے پیاسا نہیں رکھا، یہ میری رحمت ہی تھی کہ میں نے تجھے 500 سال کی عمر عطا کی، یہ میری رحمت ہی تھی کہ میں نے ان عمروں کے ساتھ تجھے عبادت کی توفیق، صلاحیت، استقامت عطا کی، استعداد عطا کی، یہ میری توفیق تھی، یہ میری رحمت تھی۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر تو نے نافرمانی نہ کی تو نہ کی، اتنا تو ہے میں تجھ پر جو نعمتیں میری ہیں ان نعمتوں کا حساب لینے کا تو مجھے حق ہے، لہذا اگر یہ ہے تو اب مجھے اپنی نعمتوں کا حساب دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب آگ کی نعمت ایک پلے میں رکھی گئی وہ پلہ جھک گیا، 5 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو فقط آگ کی نعمت ہے، پھر کان ہے، پھر زبان ہے، پھر تمہارا پورا وجود ہے، اب اس کے بدلے میں تم کہاں سے نیکی لاؤ گے؟ اب تو تمہاری نیکی ختم ہو گئی۔ تو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکا اور عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے رحمت، مجھے جنت تیری رحمت کے بدلے میں چاہیے، اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں چاہیے، اس لیے کہ تیری نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان پیدا ہونے کے دن سے لے کے موت کے لمحے تک ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہ کرے، سجدوں میں رہے، تب بھی تیری نعمت ایک بندے کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ ایک دن کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔